ہم اپنے احتساب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا اساسات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنی شخصیت کا، اپنے رویوں کا، اپنے معاملات کا احتساب کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ وہ کیا شخصی اوصاف ہیں جو خاص طور پر ہمارے سماج میں تو ہر شخص میں ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ وہ 3 عادتیں تھیں، یعنی منفی انداز فکر تھی، اعتراف نہ کرنے کی عادت تھی اور سیکھنے کے بجائے لوگوں کو بتانے کا جذبہ۔ تو یہ شخصی خصوصیات ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیل گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر شخص کے لحاظ سے بہت سی بری عادتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ بولنا، اب یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے، لیکن پھر اس کے بعض برے نتائج نکلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان بعض اوقات گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اخلاقی طور پہ ان اساسات کا جائزہ لیں گے جو ہم سے ان کاموں کا ارتکاب کرا دیتی ہیں جو اصل میں گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یا پھر ہمیں وہ آگے لے جا کر سمجھیے کہ اس مقام پہ لے جاتی ہیں کہ جہاں ہم خدا کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم ان کی پابندی کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم خدا کے فرما بردار کہلائیں گے، بلکہ جو قرآن مجید نے بات کہی ہے کہ سبقت لے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی چیزیں آج آپ پہ واضح ہوں گی کہ وہ کیا اساسات ہیں۔ پہلی اساس جو اس معاملے میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عدل کرنے والے ہوں اور ظلم سے بچنے والے ہوں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق عائد ہوتا ہے ہم وہ حق دیں، ہمارے لینے اور دینے کے پیمانے یکساں ہونے چاہیے۔ اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جان، مال، آبرو کو ہم نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، یعنی کسی کے ساتھ جسمانی طور پہ کوئی ظلم کا معاملہ نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، مثال کے طور پر تھپڑ نہ ماریں، اور عام طور پہ کمزوروں کے ساتھ ہم یہ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ قتل نہ کریں، بلکہ یہ چیزیں بھی اس سے مراد ہیں۔ آبرو میں صرف یہی نہیں کہ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر طرح کا الزام و بہتان جو ہے، چاہے اس کی شخصیت کے حوالے سے ہو، اس کی عزت آبرو کے حوالے سے ہو، اس کے دین و ایمان کے حوالے سے ہو، الزام تراشی سے، بہتان لگانے سے پرہیز کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ مال، تو جان، مال، آبرو پہ جس وقت ہم آگے بڑھ کے چڑھائی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ شریعت اور اخلاق کے احکام کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے جو یہیں سے پھوٹتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں تفصیل نہیں بتا رہا، بہت مختصر بات کر رہا ہوں، اس لیے اشارتاً ہی چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ دوسری جو اساس ہے جس کو آپ متعلق آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی اساس اگر نجات کے لیے لازمی تھی، تو دوسری وہ اساس ہے جو بلندی درجات کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی عدل جو تھا وہ نجات کا باعث تھا، تو دوسری کیٹیگری اب آ رہی ہے، وہ احسان کی کیٹیگری ہے، وہ بلندی درجات کا سبب ہے، جنت کے اونچے سے اونچے مقام اور آگے سے آگے رہنے کے لیے اس پہ ہمیں پورا اترنا ضروری ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ جس وقت ہم نے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی بہت سی مثالیں، کہ زکوٰۃ دے دی تو ہم نے حق ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کا، لیکن حق ادا کرنا کم سے کم دینی مطالبہ ہے۔ اس کی آخری حد تو دین نے جو بیان کی ہے کہ ضرورت سے جو زیادہ ہے سب خرچ کر دو۔ یہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس احسان کی آخری حد ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی کی ایک آخری کیٹیگری ہے، وہ ایثار ہے، کہ جو ضرورت کا ہے وہ بھی خرچ کر دو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص کے حوصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا حوصلہ ہے، جتنا ظرف ہے، جتنی ہمت ہے، ہر شخص آگے بڑھ کر یہ کرے کام، اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جتنا کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن پرسش نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، اس کی بنیاد پہ جہنم میں نہیں پھینکیں گے۔ پہلی چیز کی بنیاد پہ پکڑ لیں گے، اس پہ پکڑیں گے نہیں، لیکن ریوارڈ بہت دیں گے۔ پہلے کا بھی ریوارڈ ہے، لیکن یہ سونے پہ سہاگے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، اس کے اپوزٹ جو برعکس چیز ہے جس سے بالکل بچنا ہے، اور وہ ہمیں جناب اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ بنا دے گی، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ظلم تھا، جان، مال، آبرو پہ زیادتی نہ کرنا، وہ عدل کے بالمقابل تھا، اور احسان کے بالمقابل یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حق تلفی نہ کریں، اس کا جو حق عائد ہوتا ہے وہ دیں۔ یعنی وہ تو عدل ہے، لیکن احسان تو یہ تھا نا کہ حق سے زیادہ دیں۔ اب یہاں پہ ہم حق ہی نہیں دے رہے، حق تلفی کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جس سے سختی کے ساتھ ہمیں روکا گیا۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے رشتے میں کچھ حقوق و فرائض ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ عدل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن میں دیکھیں، جگہ جگہ بتایا ہے کہ احسان کا رویہ
کیا ہوتا ہے اور کیا وہ ہوتا ہے کہ جو ان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. لیکن ہم اس جگہ آ جائیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ہی ادا نہیں کر رہے، تو پھر یہ وہ رویہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا سبب بنے گا. تیسری جو چیز ہے جہاں سے دین و اخلاق کے، شریعت کے باقی سارے احکام پھوٹتے ہیں، وہ خاندان کا استحکام ہے. خاندان وہ جگہ ہے جہاں پر انسان زندگی گزارتا ہے، وہ جیتا ہے اسی میں مرتا ہے، پیدا وہیں پہ ہوتا ہے، بڑھاپا وہیں پہ گزارتا ہے. اور انسان ہمیشہ سے خاندانوں میں رہیں، خاندانوں سے ہی قبیلے بنے، قبیلوں سے برادریاں بنی ہیں اور برادروں سے ہی قومیں بنی ہیں. یہ تو دور جدید ہے کہ یہ سارے تصورات اب کمزور ہوتے چلے گئے اور اب صرف نیوکلس فیملی رہ گئی ہے، میری بیوی، میرے بچے، اس کے علاوہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. انڈیویجولزم کا، یہ جو انفرادیت کا، انڈیویجولزم کا جو دور آیا ہے، اس نے سارے مسائل پیدا کیے ہیں اور اس کے نتائج اب ہم مغرب میں نکلتے ہوئے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں پر انسان انسان نہیں رہے، لوگ اپنی صنف کو نہیں پہچان رہے. وہ مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عورت ہوں، وہ عورت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مرد ہوں، وہ ہوموسیکچولیٹی کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی ایک فہرست ہے جو میں گنوا سکتا ہوں جس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس وقت خاندان ٹوٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور جو چیز اس کو کمزور کرتی ہے، ختم کرتی ہے، جہاں سے انسان میں سے انسانیت ختم ہوتی ہے، وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ بدکار ہو جاتا ہے، وہ فواہش ہے. فواہش کیا ہے؟ یعنی انسان جنسی طور پر بد کردار ہو جائے، آوارہ ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن نے نہ صرف اس سے روکا ہے بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زنا ہے، یہ فواہش ہے، یہ ایک لت ہے. آدمی کو لت لگ جاتی ہے ان کی، پھر آپ سر توڑ کوشش کر لیں آپ بچ نہیں سکتے. ایک دفعہ اگر یہ لت لگ گئی تو پھر اللہ ہی بچانے والا ہے. پھر آدمی کو بڑی شدید قسم کی توبہ کرنی ہوگی اور ہو سکتا ہے بار بار توبہ کرنی پڑے، جان نہیں چھوٹتی اس سے. اسی طریقے سے کسی سماج اور قوم کے لیے یہ لت نہیں رہتی بلکہ یہ وبا بن جاتی ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے. تو مجموعی طور پر یہ سمجھیں کہ یہ 6 چیزیں ہو گئی ہیں. عدل ہے، ظلم ہے، اسی طریقے سے احسان ہے، اس کے بالمقابل حق تلفی ہے، اور یہ ہے کہ خاندان کو مضبوط کیا جائے. اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے تو پیسہ خرچ کریں، صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، اور پھر قطع رحمی نہ کریں. اور پھر اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے فواحش، زنا، بدکاری کے راستے پر روک لگائی گئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی روشنی میں ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ آیا ہم ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں.